السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قاسم سلیم اور آج کے اس شو میں ہم محترم حامد کمال الدین سے مشرق وسطیٰ کی تبدیل ہوتی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ اور ہمارا پہلا سوال سر حامد کمال الدین سے ہے کہ آخر مشرق وسطیٰ میں سعودی اتحاد کو کیا مجبوری آن پڑی تھی کہ 3 سال کے قطری بائیکاٹ کا یوں اچانک خاتمہ کرنا پڑا؟ قطر کا بائیکاٹ جب کیا تھا اصل میں وہ اس وقت سعودی عرب وغیرہ یہ سارا گروپ جو ملکوں کا ہے یہ بالکل اور ہواؤں کے اندر تھا، اور اس وقت ان کو بہت بڑا کوئی زون تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب معاملہ جو ہے نا وہ بالکل اور ہو گیا ہے۔ تو مطلب اس وقت معاملہ کچھ یوں تھا کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اول تو یہ خود بھی بہت زیادہ یعنی جسے کہتے ہیں نا چھچورے پن کی حد تک اس کو شہرت کی وہ تھی، اس کا خیال یہ تھا کہ تاریخ میں کچھ کر جائے، تاریخ میں اس کا ذکر ہو جائے، تاریخ میں اس کا ذکر ہونے کی ایک اس کو بہت آسان صورت یہ نظر آئی کہ مڈل ایسٹ کے مسئلے کو یہ یوں کسی طریقے سے حل کروا دے کہ کوئی امریکی صدر جو نہیں کروا سکا تو اس نے کروا دیا تھا، تو اس وجہ سے یہ رہتی دنیا تک اس کا جو ہے نا وہ ذکر ہو۔ اچھا، اب قطر کے تعلقات جو ہے نا وہ ترکی کے ساتھ بہت اچھے تھے، اور ترکی پچھلے 2-2.5 عشرے سے اپنے اسلامی تشخص کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اسلامی تشخص کی طرف لوٹنے کا خود بخود مطلب یہ ہے کہ علاقے کے اندر اسرائیل کے وجود کو ایک خطرہ پڑ جائے۔ تو ٹرمپ یہ ترکی کا قطر کے ساتھ ایک گہرا تعلق سبھی کو ہی معلوم ہے، تو اس وجہ سے وہ اس وقت یہ ضروری سمجھا گیا کہ قطر اور ترکی کو بہت زیادہ پیچھے دھکیلا جائے۔ تو ٹرمپ کے جو داماد ہیں یہ جارد کوشنر جو ہے، آپ کو بتائیں یہ یہودی اور یہودی بھی بہت دیندار مذہبی یہودی ہے، بلکہ ٹرمپ کی بیٹی جو ہے ایوانکا اس کو بھی پہلے اس نے یہودی کیا تو پھر اس کے ساتھ اس نے شادی کی۔ اچھا، اس کو جو ہے نا وہ خصوصی یہ ٹاسک سونپا گیا کہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ کام کر دکھاؤ جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، بلکہ اس کو جو ہے وہ جو نام بھی دیا گیا ڈیل آف دا سینچری، بالکل ایک تو ڈیل آف دا سینچری یہ کوشنر کی ایجاد تھی، اور دوسرا جو ہے نا وہ خود کوشنر کو جو نام دیا گیا وہ کوشنر آف عربیہ، یہ لارنس آف عربیہ کے اس پہ کہ ایک کام کبھی لارنس نے کیا تھا جب خلافت کو توڑوایا تھا، تو گویا خلافت کو توڑنے جیسے حجم کا ایک بڑا کام جو ہے نا کوشنر کرنے جا رہا ہے، کوشنر آف عربیہ۔ تو اس نے عرب شہزادوں کو خوب ہاتھ پہ کیا، بہت ہاتھ پہ کیا، اور عرب شہزادے بھی اب ان کی بہت گندی مطلب کچھ خصلتیں ہوئی بڑی ہیں، وہ یہی ہوتا ہے ان کا نا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وکیل کرنے کی بجائے جج کو ہی کر لو، تو یہ عرب شہزادے شروع بڑی دیر سے اسی اس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ کوشنر کے ذریعے سے ٹرمپ کو خوب جو ہے نا وہ خریدا جائے۔ ٹرمپ کو بہت نوازا، عرب شہزادوں نے بہت زیادہ نوازا، تو حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرمپ کی جو الیکشن کیمپین ہے اس پر بھی خصوصی طور پر اربوں نے پیسہ خرچ کیا، اور ان کا خیال تھا، خاصا ان کو یقین تھا، باقی لوگوں کو بہت زیادہ یقین تھا کہ ٹرمپ نے ضرور جیت جانا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا جوا تھا جو یہ سعودی عرب اور امارات مل کر کھیل رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ ٹرمپ نے جیت ہی جانا ہے، اور ٹرمپ کے جیتنے کی صورت میں وہ کوشنر کا ڈیل آف دا سینچری پلان جس میں خود بخود جو ہے نا وہ ترکی والے بلاک کو بالکل پیچھے دھکیل دیا جانا تھا، اور ایک اندھا ناچ ناچنا تھا ان سب نے اس خطے کے اندر۔ لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس، کیونکہ جو میں BBC بھی پڑھا تھا اس کے مطابق یہی تھا کہ جب سعودی عرب اتحاد نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس وقت ان کے پاس ان کی جنگی صلاحیت بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، ان کے پاس فقط کوئی 12 کے قریب جنگی جہاز، اور آج 3 سال کے بعد ان کے پاس کوئی 250 سے زائد جنگی جہاز اور ایک خطے کی ایک دفاعی طاقت بن کر سامنے آئے قطر۔ جی ایگزیکٹلی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کبے کو لات راس آ گئی، بلکہ کہتے ہیں کہ قطر کے پاس واقعتاً کچھ نہیں تھا، قطر نے اپنی کہتے ہیں قطر کا تو یہ اندیشہ تھا کہ قطر کی مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جائیں گی سعودی عرب نے جب اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا،
تو وہ تو لیکن اس نے اپنے متبادل ذرائع ایسے زبردست انداز سے پیدا کیے اور ترکی کی جو کمپنیز تھیں انہوں نے کمال کر دیا. تو مطلب قطر کے اندر ہی جا کر پروجیکٹس بہت سارے کیے, جس کی وجہ سے قطر خاصی حد تک خود کفیل ہو گیا بہت سارے اشیاء. تو ایک تو یہ کہ قطر کی ساری ضروریات جو ہے نا وہ قطر نے متبادل ذرائع سے پوری کر لی. اور جو دوسرا بڑا جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اس وقت تو سعودی عرب نے یہ کیا تھا, تو اس وقت وہ ان ہواؤں میں تھا. تو اب جو فرق پڑا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا اور سعودی عرب سے بڑھ کر امارات کا وہ بہت بڑا جوا جو ٹرمپ اور کوشنر سے اس آئندہ ٹرم میں وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور خطے کے اندر وہ پلان تھے, وہ ٹرمپ کے ہارنے کی صورت میں سارے کا سارا جو ہے وہ جوا ہارا گیا. اور مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے اس کو اب ظاہر ہے, یعنی اس کو اگر معلوم ہے کہ ٹرمپ پر اتنا پیسہ لگا رہا ہے یہ سعودی اور اماراتی بلاک, تو اس کا خود بخود مطلب یہ ہے کہ اس کے دانت پیس رہے ہیں اس کے. اب وہ جو بائیڈن جیت گیا. کہتے ہیں جو بائیڈن کا آنا اب امارات اور سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا ڈراؤنا ایک خواب ہے جو حقیقت بن چکا ہے. اچھا, اب سعودی عرب پر خاص طور پر وہ جو تلوار لڑ گئے, وہ جمال خاشقجی کا جو قتل ہوا تھا وہ اتنا بھونڈے انداز سے ہوا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بن سلمان کا محاکمہ کرنا کسی عالمی عدالت کے اندر بالکل مشکل نہیں ہے. اور اس کے ساری کنجیاں ترکی کے پاس ہیں, کیونکہ ترکی کے اندر یہ قتل ہوا تھا, تو اس کے سارے ثبوت, اس کا سارا کچھ, اور اس پہ جو ہے نا وہ کارروائی کرنے کا, کوئی عدالتی کارروائی کرنے کے تمام حقوق بنیادی طور پر ترکی کے پاس ہیں. اور ترکی کے ساتھ جو بن سلمان وغیرہ نے اور اس سے زیادہ بن زائد وغیرہ نے جو کر رکھا ہوا ہے, تو ترکی تو بالکل ان پر کیوں ترس کرے گا. آپ کو پتہ ہے یہ اردگان کا تختہ الٹنے کی جو سازش تھی اس میں یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کا پیسہ کہتے ہیں بہت زوردار انداز میں انوالو تھا, امریکہ کی پلاننگ اور خلیج کا پیسہ. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ اردگان کا تختہ نہیں الٹا گیا اور اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا. تو ترکی تو کیوں ان پر ترس کرے. تو اب وہ ٹائم آ گیا کہ قطر جو ہے وہ خود کفیل ہو گیا, ٹرمپ ادھر ہار گیا. ٹرمپ کا جو حریف ہے جو بائیڈن جس کے دانت پس رہے ہیں ان پہ, وہ اب اقتدار میں آ رہا ہے. تو یہ ایک ایسا خوف تھا جس کے باعث ان کو اب جو ہے نا وہ اپنی پلاننگ بدلنی پڑے گی. اور انشاءاللہ یہ ٹرمپ کے داماد جو ہے نا یہ کوشنر کے جو ہے نا وہ قصہ پاری نہ بننے کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہ جو ڈیل آف دا سینچری ٹائپ کی چیز ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی اب بالکل ایک ماضی کی ایک سٹوری بن جائے گی اور مڈل ایسٹ میں اب کچھ اور قسم کی ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں گی. تو ایسا نہیں کہ جو بائیڈن سے ہم کو بہت اچھی امیدیں رکھ رہے ہیں. سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ جو بائیڈن اب 20 جنوری کو اپنے عہدے کار کو اٹھا لے گا, تو اس کے بعد جو ٹرمپ کی پالیسیز تھیں وہ یقیناً چینج ہوں گی مڈل ایسٹ کے بارے میں, لیکن امریکہ کے جتنے بھی صدر آج تک آئے ہیں ان کی اسرائیل کے متعلق ایک پرو اسرائیل پالیسی رہی ہے. تو اس میں کتنی تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہم محسوس کر رہے. یہ امریکہ کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں بہت بنیادی مسائل کے حوالے سے وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹس بلکہ دنیا کے سارے ممالک کی پالیسیز بنیادی طور پر اگر اسٹیبلشمنٹس نہ بنائیں تو وہ ایک مذاق ہو. تو امریکہ کی پالیسی میں جو ایک کنسسٹنسی ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ اس کی پالیسیاں بنانے والا ایک مستقل دماغ ہے جو اپنی ترجیحات کا ایک جو ہے نا وہ مستقل تصور رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی فرق کریں کہ جب ہمیشہ یہ ہوا ہے مسلمان جو ہے نا وہ جو اس وقت ہے جو ظلم کر رہا ہے تو دوسرے سے امیدیں لگا لے, پھر وہ آئے گا وہ بھی اتنا ظلم کرے گا, پھر دوسرے سے پہلے سے امیدیں لگا لیں. تو ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹس تو وہ وہی ہے. وہ جیسے کسی نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں اتنا ہی فرق ہے جیسے پیپسی اور کوک میں. بوتل میں ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیپسی ہے کوک ہے, اگر گلاس میں ڈالی ہوئی تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوک ہے یا پیپسی ہے. تو اس وجہ سے جو عملاً جو پالیسیاں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ڈیموکریٹس ہیں یا ریپبلکنس ہیں, وہ تو نام ہے اگر اس پر لیبل. تو وہ تو ہم نہیں کر رہے کہ کوئی ایسا فرق پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک پرسنل انیشیٹو تھا نا, کوشنر کا ایک خواب تھا کہ وہ لارنس آف عربیہ کی طرح کوئی ایسا بڑا کام کر دے گا کہ اسرائیل
مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے نا وہ ایک بہت ہی قابل قبول حقیقت کے طور پر مان لیا جائے گا، اور کوشنر صاحب جھنڈے گاڑ کے اچھا اس کا جو موٹیو تھا نا وہ بہت حد تک کوشنر کا اپنا تھا. اچھا وہ اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ جو اس میں اس کی محنت تھی وہ بھی اس کی اپنی تھی، اور شہزادوں کے ساتھ ایک وہ تھی. آپ نے مطلب محسوس کیا ہوگا کہ ٹرمپ کا کردار جو ہے کسی بھی امریکی صدر سے خاصا مختلف ہے، خاصا ہٹ کر ہے، اور اس میں جو ہے نا اس کا جو ایک پرسنل ارج ہے شہرت کے لیے اور مقبولیت کے لیے اور واہ واہ کروانے کے لیے، وہ بہت عام ایک امریکی صدر سے ہٹ کر ہے. میں صرف اس فیکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو فیکٹر تھا نا کہ یوں اڑا کر لے جاؤ اور ایک ایسا بلی بن کر جو ہے نا مڈل ایسٹ میں کچھ کر جاؤ کہ پھر جو ہے نا وہ میرا ذکر ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطرہ ٹل گئے، اور امریکہ کی جو ایک ویسے ہی پیچھے پچھلے 70 سال سے جو ایک پالیسی چلی آ رہی ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اس کو وہ نہیں ہم کہتے کہ جو بائیڈن آ کر اس کو بدلے گا، تو وہ تو پہلے سے چل رہی ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بھگت بھی رہے ہیں. اچھا یہی عرب جو ہیں ان کے اس کے حوالے سے جیسا کیسا چل بھی رہے تھے، یعنی آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا. جو ایک بہت موٹا سوال ہے اور ہر بندے کو وہ حیران کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب جب امریکہ کا توتی بول رہا تھا، آپ کو پتا امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، ٹھیک ہے، مطلب پتہ نہیں کہتے ہیں کہ 10 بلین ڈالر سالانہ مدد جو ہے نا وہ امریکہ کی سب سے بڑی خارجی امداد اسرائیل کو جاتی ہے. دوسرے نمبر پر مصر آتا ہے، پہلے نمبر پر اسرائیل آتا ہے. جیسے مطلب اسرائیل کو سپورٹ دلوانے والی واحد قوت یا سب سے بڑی قوت اس وقت امریکہ ہے. اچھا جو سوال ہے نا جو ہر بندے کو پریشان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جس وقت امریکہ کا توتی بول رہا تھا اور سرد جنگ کے اختتام پر، یعنی جیسے ہی 90 کی دہائی شروع ہوئی اس وقت امریکہ کو سپریم پاور قرار دے دیا گیا، اور اس وقت جو امریکہ کا ایک ہوا تھا اور ڈراوا تھا اور نیو ورلڈ آرڈر کے چرچے تھے، اس وقت تو جناب مطلب امریکہ کی مرضی کے آگے جھکنا بہت بڑی مجبوری بن گیا تھا قوموں کی. بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ بالکل مطلب جیسے کہتے ہیں وہ سرنڈر کر دیا ہوا تھا. روس ختم ہو چکا ہے اور امریکہ من میں، تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ جب اس زمانے میں جب امریکہ کا پورا توتی بول رہا تھا اس وقت اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور آپ کو پتا ہے امریکہ نے اس وقت کوشش اوسلو معاہدے 19 زمانے میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، میڈریڈ کا اور پھر اوسلو کا، اور جتنا فلسطینیوں کو دبا کر وہ لیا گیا تو اس زمانے میں، تو اس وقت بھی عرب ملکوں نے اگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اچھا آج ہے 2021، اچھا اب ان 20 یا 30 سالوں میں امریکہ سپریم پاور نہیں رہا. اب یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ امریکہ سپریم پاور نہیں رہا، اور ورلڈ جو ہے نا خاصی حد تک بیلنس ہو رہا ہے. رشیا دوبارہ سر اٹھا چکا ہے، اور اس کے بعد چائنا جو ہے شاید رشیا سے بھی بڑھ کر ہو چکا ہے. یورپ بالکل تقریباً دیوالیہ ہونے والا ہے، یورپ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی ہے، اور یورپ کو اب ترکی جو ہے نا وہ سنبھالنے جا رہا ہے یورپ پورے کو. اچھا ترکی نے اتنا زیادہ سر اٹھا لیا ہے تاکہ پاکستان جیسی قوت جو ہے وہ بھی ایک عسکری دنیا کے اندر ایک حقیقت بن رہی ہے. اور اگر ترکی اور پاکستان کا ایک عسکری بلاک بنتا ہے یا عسکری سے بھی بڑھ کر اقتصادی عسکری بلاک بنتا ہے تو وہ ایک نیا پلیئر ہوگا اس پورے ریجن. یعنی اب جب زمانہ اتنا بدل گیا ہے اور امریکہ کی وہ جو ہے نا زور اور گرفت معاملے پر نہیں رہی ہے، تو جو لوگ سوال کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ اب جا کر کون سی ایسی بات ہوئی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے غیر معمولی. تو مطلب وہ کوشچن جو ہے نا وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا. اس کا واحد جواب یہی تھا کہ یہ کوشنر کی اور عرب شہزادوں کی ایک خاص کھیل تھی. اس کا تعلق امریکہ کی ان بنیادی پالیسیوں کے ساتھ خاص نہیں تھا جو پچھلے 70 سال سے چلی آ رہی ہیں اور وہ آئندہ بھی چلتی رہیں گی. اور اسرائیل کو منوانا تسلیم کروانا کی وہ جو امریکہ کی تھی وہ مطلب وہ ویسے چلتے رہے. تو یہ ایک خصوصی مرحلہ تھا جس کا بہت زیادہ تعلق ٹرمپ کی اپنی ذاتی جو ایڈونچرزم ہے اس کے ساتھ تھا، اور ٹرمپ کے ساتھ ساتھ وہ جو جارد کوشنر کا وہ تھا کہ جی تاریخ کے اندر میرا ذکر ہو جائے. اور اس میں جو ہے نا عرب شہزادوں کے ساتھ ایک خاص ملی بھگت تھی،
اور پھر ترکی کو جو ہے نا وہ گرانے کے لیے ان لوگوں کی خاص ملی بھگت تھی جو جارج کوشنر کے ساتھ مل کر خطے کے اندر جو ہے نا وہ کی جا رہی تھی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہوپ فلی اس کا زمانہ بیت گیا, وہ ختم ہوا. اب جو ہے نا وہ جو پرانا تسلسل ہے وہ ضرور لوٹ آئے گا, اور اس سے زیادہ ایسا نہیں کہ جو بائیڈن کے ساتھ ہم کوئی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. پچھلے 10 سال کے اندر ایران نے بہت ترقی کی ہے, مطلب عسکری لحاظ سے, مطلب یمن میں, شام میں, عراق میں وہ باقاعدہ اس کے مطلب عسکری ونگز پہلے بھی تھے, لیکن اب تو وہاں پہ حکومت بھی کر رہے ہیں. تو ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ حالانکہ ٹرمپ کے برعکس جو بائیڈن ہے وہ ایران کے لیے خاصا نرم گوشہ رکھتے ہیں, اور وہ انڈیا بھی دے چکے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل بحال کر سکتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ. یہ دوبارہ وہی مسئلہ آ جائے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بائیڈن ایران کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں, وہ نرم اور سخت گوشے کی بات نہیں ہے. جو بائیڈن ایران کے ساتھ وہی معاملہ رکھے گا جو ٹرمپ سے پہلے کے صدور پچھلے 30-40 سال سے رکھتے چلے آ رہے ہیں. تو یعنی معاملہ جو ہے نا اس ڈگر پر واپس آ جائے گا, اور اس کو آپ نرم گوشہ کہنا چاہیں تو کہہ لیں. اچھا, تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پالیسیاں جو ہے نا اپنے اصل بہاؤ کے اوپر واپس آ رہی ہیں, امریکہ کی اور باقی بھی معاملے کی. اچھا, لیکن وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ابھی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ عرب شہزادوں کو, اور کوشنر نے عرب شہزادوں کو ہاتھ پر کرنے کے لیے اور مڈل ایسٹ میں ایک غیر معمولی کچھ جو ہے نا وہ فیصلے کروانے کے لیے, وہ عرب شہزادوں کی دکھتی رگ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے ایران. یعنی عرب شہزادوں کو اسرائیل کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, عرب شہزادوں کو کسی اور کے ساتھ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو واحد مسئلہ جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ ہے. صحیح یا غلط؟ اچھا, اب وہ ظاہر ہے اب اگر ٹرمپ نے عرب شہزادوں کو خصوصی طور پر ہاتھ پہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایران کے خلاف نہایت جارحانہ ایک چہرہ لے کر آئے, تاکہ عرب شہزادے واقعتاً خوش ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جو ایران کا پچھلے کسی صدر نے جو ہے نا وہ نہیں معاملہ کیا, بالکل ٹانٹا نہیں نبیڑا, تو اب یہ تو ضرور کر دے گا. تو اس نے ان کو باقاعدہ یہ تاثر دیا. کرنا اس نے بھی نہیں تھا, کیونکہ ہم نے کہا کہ امریکہ کی جو بنیادی پالیسیاں ہیں نا ان کو کوئی تبدیلی نہیں. اگر اسرائیل مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو بہت زیادہ بڑھانا چڑھانا کا موقع ٹرمپ کو مل رہا ہے تو وہ امریکہ کی بنیادی پالیسیوں سے باہر نہیں جا رہا. تو اس وجہ سے وہ اگر اپنے پرسنل جو ہے نا وہ انیشیٹوز کے تحت معمول سے بڑھ کر کچھ کر رہا ہے اسرائیل کو قبول کروانے کے لیے, تو وہ تو مطلب بات سمجھ آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کا ایران کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ پچھلے 40 سال سے ایسا ہے کہ ایران کو صرف دھمکیاں دینی ہیں اور ایران کے خلاف ایسے اقدامات اس حد تک کرنے ہیں جن سے امریکہ جو ہے نا وہ ایران کا بدترین دشمن نظر آئے, لیکن عملاً ایران کو ختم نہیں کرنا. یہ امریکہ کا یہ صلیبی بلاک کا یہ ایک بہت مطلب سوچا سمجھا وہ یہ ہے کہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی کہ اس خطے سے ایران کا پتہ صاف کر دیا جائے, کیونکہ اگر اس خطے میں ایران کا پتہ صاف ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا بڑا تحفہ ہوگا صلیبی بلاک کی طرف سے آئندہ ممکنہ سنی خلافت کے لیے. پر خطے میں سنی قوتیں تو مطلب راج کریں گی, تو سنی قوتوں کے لیے جو ہے جو کانٹے کی جو حیثیت رکھتی ہے, اور وہ سنی خلافت جو دوبارہ عثمانیوں کی طرح یورپ کے اور مغرب کی نیندیں حرام کرے گی, تو اس کو پیچھے سے چھرا گھونپنے والی واحد چیز صفوی وہ ہے. صفوی آپ جانتے ہیں وہ جو صفوی حکومت تھی, وہ صفوی امپائر جو ہے وہ ایران ہے آج کے دور میں, بلکہ لوگ کہتے ہی دولت صفوی ہے ایران کو کہ یہ صفوی اسٹیٹ ہے. تو ایک صفوی اسٹیٹ جو ہے جس وقت یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 20 بار جب عثمانی خلافت یورپ پہ چڑھائی کر رہی تھی, اور بعض اوقات تو یہ تھا کہ عثمانی خلافت کی افواج ویانا, آسٹریا یورپ کا قلب ہے, ویانا کے دارالحکومت کے باقاعدہ محاصرہ کر کے کھڑی ہوئی تھی عثمانیوں کی افواج. تو اس وقت جو ہے نا وہ یورپی جو ہے نا وہ پیچھے سے
روپیہ پیسہ بھیج کر صفویوں کو آمادہ کرتے تھے کہ تم پیچھے سے چھرا گھونپو. تو صفوی پیچھے سے ہوتے تھے تو عثمانی افواج کو اپنی قوت جو ہے نا پیچھے لانا پڑتی تھی کہ ادھر صفوی افواج. تو صفوی جو ہیں ان کا وجود برقرار رکھنا علاقے کی سنی مشترک قوت کو خراب کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے. یورپ بہت سیانہ ہے، اب مغرب بہت سیانہ ہے، تو وہ کچھ بھی کر لے، وہ اگر ایران کا بالکل پتہ صاف کر دیتا ہے تو وہ سنی خلافت کے راستے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ایرانیوں کی دشمنی نہیں ہے امریکنز کے ساتھ، وہ ہوگی، بہت وجوہات سے ہوگی. روم اور فارس کی دشمنی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، روم اور فارس کی جنگ اور دشمنی. فارس کون ہے؟ ایران ہے. روم کون ہے؟ یہی یورپ اور مغرب ہے. تو روم اور فارس کی جو دشمنی، لڑائی بڑھائی، دوسرا تیسرا، اس کی پرانی بھی اب کچھ نئی جہتیں بھی بہت ساری